اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل روزہ دار کی دعا اور ایام بیش کے اعمال کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش کی گئی۔ عظمت ماہ رمضان مبارک کے ضمن میں آج عرض کریں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں دعا کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ کل بھی عرض کیا گیا، آج بھی انشاءاللہ کچھ دعا کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور دعا کب قبول ہوتی ہے اور شرائط و آداب کیا ہیں۔ تمام مخلوقات جس طرح اپنی خلقت اور وجود میں اپنے خالق کے محتاج ہیں، اسی طرح اپنی بقا کے لیے بھی خالق کے محتاج ہیں۔ پھر مخلوقات میں جس کا جتنا علم اور معرفت زیادہ ہوگی، اتنا ہی اس کی احتیاج اور فقر اللہ زیادہ ہوگا۔ اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ خالق کا محتاج سمجھتا ہے، اور وہ ذات جس پر تمام مشکلات میں توکل اور اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور انسان کی تمام حاجات و مشکلات سے واقف ہے اور ان کے پورا کرنے اور حل کرنے پر بھی قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے۔ اور قضاء حاجات موقوف اور مشروط ہے طلب حاجت پر، اور طلب حاجت ممکن نہیں ہے مگر دعا کے ذریعے سے، کیونکہ طلب کے لیے عبد اور معبود کے درمیان اتصال ضروری ہے، اور اتصال دعا ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کو پکارتا ہے، اس سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے، تو اسی توجہ، سوال اور طلب حاجت کے مجموعے کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا اور عبادت کا نام دیا ہے، اور فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ بلکہ فرمایا افضل العبادت الدعاء، افضل ترین عبادت دعا ہے۔ قرآن مجید نے بھی انسان کی قدر و منزلت کا معیار دعا کو قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہیں کوئی اہمیت نہ دیتا۔ یعنی اگر دعا نہ ہو تو لوگوں کا خدا کے نزدیک کوئی مقام و منزلت نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا مقام اور منزلت اس کی دعا کے مطابق ہے، اور اس کی قدر و قیمت اہتمام دعا کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی دیکھا جائے گا کہ وہ دعا اور مناجات کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اس کا اتصال باری تعالیٰ سے کس حد تک ہے، اسی کے مطابق اس کی قدر و منزلت کا تعین ہوگا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 43 میں ارشاد پروردگار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ہمارا عذاب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بارگاہ خدا میں تضرع وزاری اور دعا کی، کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے اس مطلب کی طرف متوجہ کیا کہ اگر وہ تضرع وزاری کریں تو خدا ان سے اپنا غضب اور عذاب دور کر دے گا اور ان کے مصائب اور مشکلات کو بھی حل فرمائے گا۔ پھر آیت میں یہ بھی نہیں کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا صَلُّوا أَوْ صَامُوا أَوْ حَجُّوا أَوْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ، یعنی ان پر ہمارا عذاب آ جائے تو وہ نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا حج کریں یا قرآن پڑھیں، بلکہ فرمایا تضرعوا۔ اس قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 43 میں فرمایا اللہ نے کہ تضرعوا، یعنی وہ دعا اور تضرع جاری کریں تاکہ ان سے عذاب دور ہو جائے۔ اگر دعا کے بارے میں کوئی آیت روایت نہ ہوتی تو سوائے سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کے کہ جس میں خدا نے اپنے حبیب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، تو یہی آیت دعا کی اہمیت و فضیلت کے لیے کافی تھی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اے پیغمبر اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور صرف اسی کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان کی طرف سے پھر نہ جائیں اور اپنی توجہ ان سے نہ ہٹائیں۔ یہ ایک عظیم خطاب ہے جس میں مخلص غریبوں اور مومنوں کی مدح و تعریف کی گئی ہے، اور ان کا صبح و شام دعا کرنا سبب بنا ہے کہ خدا نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ بعض روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ دعا مناجات تلاوت قرآن مجید سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ قال الرابی قلت لأبی جعفر علیہ السلام فأيهما أفضل كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ قال كثرة الدعاء، أما تسمع لقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم،
فلاح السائل صفحہ نمبر 80 بحوالِ مشترفات صفحہ نمبر 88۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا افضل ہے یا کثرت سے دعا کرنا افضل ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا کثرت سے دعا کرنا افضل ہے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے فرمان نہیں سنا؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہیں کوئی اہمیت نہ دیتا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 77۔ تو دعا کی اہمیت کے سلسلے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آئیے خود خداوند متعال نے بھی اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اور اپنے پیغمبروں کو بھی حکم دیا ہے کہ میرے بندوں کو دعا کی سفارش کریں۔ ارشاد رب العزت ہے ادعونی استجب لکم، سورہ مومنون آیت نمبر 60، مجھے پکارو اور مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یا دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ، اے رسول میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے دعا مانگے۔ حدیث قدسی میں ہے یا موسیٰ مر عبادی یدعونی، کلمۃ اللہ حدیث نمبر 405 406، اے موسیٰ میرے بندوں کو حکم دو کہ وہ مجھے پکاریں اور مجھ سے دعا مانگے۔ یا عیسیٰ مرہم ان یدعونی، عیسیٰ مومنین کو حکم دیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام جیسے بزرگ ترین انبیاء بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے لیے معمور کرنا دعا کی فضیلت و اہمیت پر بہترین دلیل ہے۔ جب خداوند عالم نے بزرگ ترین انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے نبی کو دعا کے لیے معمور کیا ہے تو یقیناً ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اب آئیے دعا اور روایات۔ پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین میں بھی دعا کی اہمیت و فضیلت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یا علی اوصیک بالدعاء، اے علی میں تمہیں دعا کی سفارش کرتا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے افضل العبادت الدعاء، افضل اور بہترین عبادت دعا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے احب الاعمال الی اللہ عز وجل فی الارض الدعاء، خدا کے نزدیک زمین پر محبوب ترین عمل دعا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدعاء مخ العبادہ ولا یہلک مع الدعاء احد، دعا عبادت کی اصل اور بنیاد ہے، دعا کی صورت میں کوئی شخص ہلاک نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے الدعاء ترس المؤمن، دعا مومن کے لیے ڈھال اور نیکبان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے علیک بالدعاء فإن فیہ شفاء من کل داء، تمہارے لیے دعا ضروری ہے کیونکہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ترک الدعاء معصیہ، دعا کا ترک کر دینا، چھوڑ دینا گناہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ادفعوا ابواب البلاء بالدعاء، مصیبتوں اور مشکلات کو دور کرو دعا کے ذریعے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من قرع باب اللہ سبحانہ فتح لہ، جو شخص بھی دعا کے ذریعے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا تو اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا دعا کا دروازہ کھلا رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ تو عزیزان محترم، دعا کے لیے معصومین علیہ السلام نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ آئیے آپ کے سامنے صرف اور صرف آج ایک شرط قبولیت دعا پیش کر دی جائے۔ دعا کے قبول ہونے کی بہت ساری شرائطیں انشاءاللہ کل پیش کی جائیں گی، لیکن آج صرف ایک شرط آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ جس طرح ہر عمل اور عبادت کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ جن کے بغیر عمل اور عبادت قبول نہیں ہیں، اسی طرح دعا کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، جب تک ان شرائط پر عمل نہ کیا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی شرط ہے معرفت و شناخت خدا، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ یقول عز وجل من سألنی وهو یعلم انی اضر وانفع استجب لہ، خدا فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے دعا اور سوال کرے اور یہ جانتا ہو اور معرفت رکھتا ہو کہ نفع و نقصان میرے ہاتھ میں ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی تو آپ نے جواب میں فرمایا لَإِنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَّا تَعْرِفُونَ، کیونکہ آپ اس کو پکارتے ہو اور اس سے دعا مانگتے ہو جس کو نہیں جانتے اور جس کی معرفت نہیں رکھتے ہو، لہذا معرفت خداوند عالم بہت ضروری ہے۔
تو عزیزان محترم انشاءاللہ تعالیٰ کل اور دعا کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن آج آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ خداوند عالم نے قرآن میں کہاں کہاں دعا کے سلسلے سے آیتیں پیش فرمائی ہیں، ائمہ معصومین نے دعا کے لیے کتنا زور دیا ہے، لہذا انہی معصومین نے 13، 14 اور 15 رمضان المبارک میں دعا مجیر پڑھنے کی تاکید کی ہے، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، لہذا انشاءاللہ تعالی ہم سب دعائے مجیر پڑھیں تاکہ خداوند عالم ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔